دنیا کے خطے پر موجود ایک ایسی قوم کہ جس کی کہانی نہ آپ نے پہلے کبھی سنی نہ آپ کو نظر آئی۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا، برکت، اور اس کام کو شروع کرنے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا، یہ ہر مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے آپ شروع کرتے ہیں پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ کے لیے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ آپ سے آج گزارش کروں گا، سب سے پہلے گزارش میری یہ ہے کہ آپ اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کر سکیں تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو بر وقت ملتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے دوستوں میں پروگرام شیئر کریں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ ناظرین، آج ہم ایسی قوم کی بات کر رہے ہیں، ایسی ایک قوم کی بات کر رہے ہیں کہ جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نوازشیں اتری، اور وہ قوم ایسی تھی کہ جس کے پاس لے لہاتے کھیت تھے اور مدنیات سے بڑے پہاڑ اور ریگستان اور گلیشیئر بھی موجود تھے، اور طول و عرض کے اندر پھیلا ہوا ایک وسیع ترین، جس کی ڈائمنشن اگر لی جائے تو میلوں کے اندر یعنی کئی سو میل لمبا سمندری بارڈر اس کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زرخیز زمین تھی جو سونا اگلتی تھی۔ لیکن اس قوم کی حالت زار کو اگر آپ دیکھیں گے، اس قوم کی طرف آپ کو میں متوجہ کرا رہا ہوں، جس قوم کی طرف کہ وہ قوم کس طرح کی کھائیوں میں گری ہوئی تھی۔ یعنی جو قوم جس کے پاس ایٹمی پاور بھی ہو، دنیا کی چھٹی بڑی فوج بھی ہو، دنیا کے اندر موجود بہترین ترین ڈیپ سی اس کے پاس ہو، دنیا کے اندر بلند ترین پہاڑیوں میں سے ایک اونچی ترین پہاڑی اس کے پاس ہو، بڑے گلیشیئرس ہوں، جناب علی، نہری نظام ہو، سمندر ہو، دریا ہوں، اس کے بعد زمین بھی بہترین، اور جناب علی اور دیکھا جائے تو باغات اور سجے ہوئے ہوں، اور تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہوں۔ تو اب اس قوم کی جو حالت زار ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور اب آپ سنیے آگے وائس ورثہ پروگرام کے اندر کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، جب کئی سال بعد دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک قوم جو کہ ڈیش قوم ہے کے بارے میں بھی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ ناظرین، مورخ لکھے گا کہ قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود اور دوسری وہ قومیں جو دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دی گئیں، ان تمام قوموں کا مجموعہ، گناہوں کی دلدل میں گھری قوم جو قومیں پائی گئیں اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لیتی تھی مگر مانتی اپنے اعلیٰ کاروں کو تھی، اور انہی کی پیشوائی میں آگے بڑھنے کو ترجیح دیتی تھی۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی تھی، پر عمل کے لیے انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہوتی تھی۔ ایک ایسی قوم تھی جس کو تعلیم صرف جاہل بنانے کے لیے دی جاتی تھی، لکیر کا فقیر جسے کہتے ہیں۔ ایک ایسی قوم تھی جس کے مذہبی پیشوا خود تو دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتے تھے، مگر غافلین کو غربت اور افلاس کے فائدے بتا کر جنت کے ٹکٹ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار اور پیش رہتے تھے، اور قوم بھی جنت کے ٹکٹ خریدنے کے لیے ان کی پیروی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ ان کے حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر اس قوم کے نچلے طبقے کے پاس کھانے کو
روٹی میسر نہیں، پینے کو پانی میسر نہیں، اور ادویات کا تو کہیں ذکر ہی نہیں۔ مورخ لکھے گا کہ اس قوم میں انصاف سر عام بکتا تھا، طاقتور کے لیے علیحدہ قانون اور غربا کے لیے ایک علیحدہ قانون مقرر تھا۔ اس قوم کے قاضی انہی حکمرانوں کی طرح کرپٹ اور انصاف سے عاری، اور بڑوں کے غلام، چھوٹوں کے اوپر حکمرانی۔ ایک ایسی قوم تھی جو اپنی فوج کو اپنا پیٹ کاٹ کر پالتی تھی کہ ہماری حفاظت کرے گی، مگر اسی فوج کے حفاظت کرنے والے ذمہ داران بڑے عہدوں پر فائز، بڑے بڑے ستارے تمغے اور بیج سجائے ہوئے اپنے سینوں پر اپنی ریاست بنا کر اس قوم کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ لکھا جائے گا کہ اس قوم کے سیاستدان خود غرض نااہل بے حس تھے، مگر یہ قوم ایسے سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور ان کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو بھی ہمہ وقت تیار رہتی تھی، جبکہ ان کا کردار سیاستدانوں کا ان کے سامنے بھی آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نہ مانوں والی کہانی ان کے ساتھ ہمیشہ چلتی تھی۔ مورخ لکھے گا کہ اس قوم کے اکثر لوگ دوسرے ملکوں میں بسنے کو ترجیح دیتے تھے، مگر اپنی قومی ذہنیت، اپنے کلچر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور تہذیب یافتہ ممالک میں بھی انہیں تہذیب سکھانے سے بھی سکھائی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ تہذیب سیکھنے سے قاصر تھے۔ ناظرین اور میرے سامعین، آپ ذرا غور کیجیے گا کہ میں کس قوم کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ تہذیب یافتہ کھوپڑیوں میں سے جب کچھ جاہل کھوپڑیاں ملیں گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ان کھوپڑیوں کا تعلق کس قوم سے تھا۔ ایک ایسی قوم تھی جو لمبی لمبی دعائیں اور لمبے لمبے سجدے اور بڑی بڑی محفلیں ذکر و اذکار اور بڑے بڑے جلسے اور جلوس اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے بڑی بڑی خیراتیں کرتی تھی، لیکن اس کا عملی کردار انتہائی ناپختہ اور بیہودہ تھا۔ ایک ایسی قوم تھی جس میں حرام خوری کرنے والے کو عزت دار کہا جاتا تھا، اور محنت کر کے کھانے والے کو کمی کمین کہا جاتا تھا۔ یہ حق بات کو سمجھنے سے آری تھی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو چاہے اپنے پیچھے لگا لیتا تھا۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی انہی لٹوروں اور لٹیرے اور انہی لوگوں کے پجاری تھی جو انہیں بے راہ روی کا شکار کرتے رہتے تھے، اور نئی نئی کہانیاں سنا کر گڑھ کر ان پر حکمرانی قائم رکھتے تھے، اور یہ انہی لٹیروں کے گیت گاتے اور انہی کے لیے ہر مشکل سہنے کو تیار تھے۔ ان کی ہر نئی کہانی پر وہ واہ کرتے اور اپنے آنے والی نسلوں کو پھر ان کے غلاموں میں جھونک دیتے تھے۔ ناظرین، بات اور بھی بہت آگے جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر اس کہانی کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا آزاد ملک قائم ہوا جو آزادی کے 70 سال کے بعد تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا، اور جس کے حکمران بڑے بلند باند دعوے کرتے رہے، جو ایٹمی پاور بھی بنا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے اندر کہیں 1 انچ کا بھی اپنے سرحد کے اندر اضافہ نہ کر سکا، بلکہ 2 لخت ہو گیا،
اور اپنی قوم کو یہ کہتا رہا کہ ہمارے ادارے، ہمارے ذمہ دار دنیا کے اندر نمبر 1 ہیں، بے شک اپنی قوم کو بیوقوف بنانے میں وہ نمبر 1 رہے۔ اور اس قوم کا نام جو ہے وہ آخر میں آ کے لیتا ہوں، جو میری نظر میں آ رہا ہے، اور آپ بھی کہیں گے کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس قوم کا نام ہے قوم پاکستان۔ پاکستانی قوم دنیا کے اندر ایک تماشا بن گئی ہے، جب سے ملک پاکستان کے اندر ہمارے سیاست دانوں کے اوپر حکمران اور ہماری عدلیہ کے اوپر حکمران چھا گئے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔